الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس دوم لیکچر نمبر آج ہمارا 32 ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ الممتحنہ شروع کی ہوئی تھی جس کی 13 آیات تھی. 13 آیات میں سے آج لاسٹ آیت ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو شروع کیا تھا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 نمبر آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے والی عورتوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی گئی مختلف چیزوں کے، شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہیں کریں گی، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، وہ 12 نمبر آیت کے اندر اس کے متعلق تھا. آج کی آیت ہے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا، اے ایمان والو جن پر خدا غصے ہوئے ہیں ان سے دوستی نہ کرو. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوما غضب اللہ، جن لوگوں پر خدا غصے ہوئے ان سے دوستی نہ کرو. کیوں؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے نہ اٹھنے کی امید ہے، ایسے ہی ان لوگوں کو مردوں کے یعنی آخرت کے نہ آنے کی امید ہے. یعنی جس طرح کافر لوگ کہتے ہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، جو مزے کرنے ہیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر کر لیں، اس کے علاوہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. جس طرح یہ کافر لوگ اس کی نا امیدی رکھتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ دوسرے جو ہیں ان کو بھی آپ دوست نہ بنائیں، کیونکہ ان کو بھی آخرت کی کوئی امید نہیں ہے. یہ بھی آخرت کی انکار کرتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی کافر کیا کہتا ہے؟ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو اڑاؤ جیسے مرضی ہو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ ہم نے اٹھ کر حساب و کتاب نہیں دینا. تو اس پر اللہ رب العزت کفار کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں کو ان سے دوستی نہیں کرنی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور جو کیا کرتے ہیں یعنی ان کافروں کے طرح نہ ہو جانا جو کیا کرتے ہیں کہ ان سے دوستی اس وجہ سے نہیں کرنی کیونکہ یہ کافر جو ہیں مردوں کے جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے. جیسے یہ نہیں کرتے اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ان سے دوستی مت کرنا. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر آخری تھی. تو کل انشاءاللہ یہ جو پیج مکمل ہوا ہے اس کے الفاظ معنی بھی پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو کوشچن ہے، مشقی سوالات ہیں، وہ بھی ساتھ پڑھیں گے. تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اے ایمان والو جن پر خدا غصے ہوئے ہیں ان سے دوستی نہ کرو. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے نہ اٹھنے کی امید ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے، یعنی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. آگے جو ہے موضوعاتی مطالعے میں سے ہم نے ہجرت والا کوشچن پڑھ لیا تھا، سوال پڑھ لیا تھا، ہجرت کا لغوی اصطلاحی معنی، اس کے متعلق آیات. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جہاد کے متعلق ہے. جہاد سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل لکھیں. سب سے پہلے جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی. جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا. کیا کرنا؟ کوشش کرنا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ کوشش
ہر وہ کوشش دین کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جہاد کہلاتا ہے۔ کیا ہے جہاد کا لغوی معنی؟ کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ اصطلاحی معنی ہر وہ کوشش جو دین کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ آگے جہاد کی اقسام ہیں، جہاد کی درج ذیل اقسام ہے، مختلف اقسام بتائی گئی ہیں، جس طرح کہ جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالشیطان ہے۔ یہ جہاد کی مختلف کیا ہیں؟ اقسام ہیں۔ پھر جہاد بالسیف جو ہے، اس کے آگے دو اقسام ہیں، یعنی مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ آپ دیکھیں جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی تو میں نے بتا دیا، اور جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی بتا دیا۔ آگے جہاد کی اقسام ہیں۔ آگے دیکھیں جہاد بالعلم، دینی علوم کے ذریعے مجاہدین کی رہنمائی کرنا، یعنی امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی دینی علوم کے ذریعے سے رہنمائی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ جہاد بالمال، یعنی ہمارا مال جو ہے جہاد کرنے والے بھائیوں کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، جو وہاں پر ہمارے مجاہدین بھائیوں کو، ہمارے فوجی بھائیوں کو جو ضروریات زندگی وہاں گزارنے کے لیے، کفار کا مقابلے کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، وہ چیزیں مہیا کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ جہاد بالعلم، دینی علوم کے ذریعے مجاہدین کی رہنمائی کرنا اور ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا، یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ آگے جہاد بالمال، اللہ کے راستے میں مجاہدین کے ساتھ مالی تعاون کر دینا، ان کی ضروریات پوری کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ آگے جہاد بالسیف، سیف کہتے ہیں کس کو؟ تلوار کو۔ تلوار کے ذریعے سے کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ آپ دیکھیں تلوار کے ذریعے کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے قتال کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ جہاد بالسیف۔ جہاد بالنفس، اور سب سے بڑی جہاد کی جو قسم ہے وہ جہاد بالنفس ہے، یعنی انسان کا نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا۔ مثال کے طور پر میرے نفس کہتا ہے میں صبح کے وقت، ٹھنڈا موسم ہے، بستر سے نہ نکلوں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کروں، یہ میرا نفس کہتا ہے، لیکن میں نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے صبح گرم بستر کو چھوڑتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اپنے رب کو سجدہ کیا، نماز ادا کی، اللہ نے جو فرض نماز کی تھی اس کو ادا کیا، تو اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر بھی کہا ہے، یعنی جہاد کی اقسام میں سے جس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ آگے جہاد بالشیطان، یعنی شیطانی تمام قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کیا کہلاتا ہے؟ جہاد بالشیطان، یعنی شیطان کہتا ہے کہ بستر کو نہیں چھوڑنا، شیطان کہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، شیطان کہتا ہے ذکر و اذکار نہیں کرنا، شیطان کہتا ہے والدین کی خدمت نہیں کرنا، لیکن ہم نے ان کی مخالفت کر کے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، یہ جہاد بالشیطان کہلائے گا، یعنی شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کہلائے گا۔ تو جہاد بالعلم، علم کے ذریعے سے مجاہدین کی رہنمائی کرنا، ان کو کیا ہے؟ مسائل وغیرہ بتانا۔ جہاد بالمال، ہمارے مالی تعاون کی وجہ سے ضروریات زندگی جو مجاہدین کے ہیں وہ پوری کرنا۔ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے کفار کا مقابلہ کرنا۔ جہاد بالنفس، سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا، جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ آگے جہاد بالشیطان، شیطانی قوتوں کے خلاف کیا کرنا؟ جہاد کرنا، یہ جہاد بالشیطان کہلاتا ہے۔ آگے جہاد بالسیف کی بھی دو اقسام ہیں، مدافعانہ جہاد، مصلحانہ جہاد۔ آپ دیکھیں جہاد بالسیف کی کتنی اقسام ہو گئی؟
دو اقسام. پہلی قسم کیا ہے؟ مدافعانہ جہاد، یعنی مسلمان جو ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے جو کفار سے مقابلہ کرتے ہیں اس کو مدافعانہ جہاد کہہ رہے ہیں. مصلحانہ جہاد یعنی کفار کو اسلام کی ترغیب دینا اور دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا، یہ مصلحانہ جہاد کہلاتے ہیں. یعنی اصلاح کرنے کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے، اسلام کو اندر جو اچھے اخلاق ہیں ان کے سامنے ذکر کرنے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف کیا ہو جائیں؟ راغب ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں. آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے. آگے جہاد سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل، جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی بتایا. آگے پھر جہاد کی اقسام، جہاد کی اقسام یہاں پر میں نے کتنی ذکر کی ہیں؟ 5. جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس، جہاد بالشیطان. آگے جہاد بالسیف کی 2 اقسام بیان کی، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد. آپ دیکھیں ان اقسام کی تشریح کیا بنے گی، یعنی ان اقسام کے اندر دیکھیں. اور ویسے قرآن مجید کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی مختلف احادیث ہیں جہاد کے متعلق، تو آپ انہی پر اکتفا کریں کہ اس سے ہمیں اپنا جان ہے، مال ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے. اگر ہمارا علم جہاد کے لیے ضرورت ہے تو ہم علم کو پیش کریں گے، مال کی ضرورت ہے تو ہم مالی تعاون کریں گے، اگر تلوار کی ضرورت ہے یا ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے تو ان سب کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضرور اس کے اندر حصہ لینا ہے. دیکھیں نفسانی خواہشات کے خلاف کوشش کرنا سب سے بڑا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انسان کے اندر اگر کوئی سستی کہلی ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ہم نے نماز کے اندر شامل ہونا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کیا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.